اجسام کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ یہ سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرما رہے ہیں کہ شاید کوئی امام آئے گا اور ہماری امامت کرائے گا۔ حضرت جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پر آگے کر دیا۔ یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، یہ کہتے تھے جبریل سب انبیاء سے، صفے ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحابہ کرام کی امامت کی، اللہ نے آپ کو صحابہ کرام کا امام بنا دیا، ان پر فضیلت عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اللہ نے انبیاء کرام کا آپ کو امام بنا کے فضیلت عطا فرما دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام سے افضل ہو گئے۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھائے اور جماعت ہو تو اللہ سب سے پہلے رحمت امام پر نازل فرماتا ہے، پھر جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے، جو اس کے دائیں جانب ہوتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی، سرکار موجود ہیں، رسول اللہ کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ غور کرو، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس امت کی عظیم ترین جماعت کا امام بنا کے اپنی رحمت میں سب سے پہلے حصہ عطا کرنے والا فرما دیا۔ جس کو سب سے پہلے کائنات میں عظیم ترین جماعت میں رحمت سے حصہ ملا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی تھی۔ تیسری حکمت یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ملا کرتا تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، سرکار فرماتے جو کوئی مسجد اقصیٰ میں ایک رکعت نماز ادا کرے، جو کوئی ایک رکعت نماز ادا کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ فضیلت حضور کے امامت کرانے کے بعد پیدا ہوئی۔ اس کی ایک حکمت یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی، سرکار تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، گویا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ رسول اللہ بعد میں آئے، لہذا سب انبیاء کرام افضل ہیں، رسول اللہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو انبیاء کرام کی امامت عطا فرما کے یہ باور کرا دیا کہ بعد میں آنے والا ان پہلے آنے والوں سے افضل ترین ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام بنائے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ان تمام کے تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، ان کے امام۔ یہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ سفر تجارت پر تھے کہ قیصر روم کے دربار میں حاضری ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ بھئی جو عرب میں رسول مبعوث ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ جاننا ہے، معلومات چاہیے، تو ایسے بندے کا انتخاب کرو جو ان کے بارے میں بتا سکے۔ کسی نے کہا کہ مکہ کا ایک تاجر ابو سفیان نامی یہاں آیا ہوا ہے، اس سے سوال و جواب کی جائے، وہ آپ کو صحیح خبر دے گا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی طریقے سے ہجو کر سکوں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں جھوٹ نہ بول سکا، اگر میں جھوٹ بولتا تو قیصر روم میری سرزنش کرتا اور میری گرفت کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جب کچھ نہ آیا تو میں نے اب اس سے قیصر روم سے کہا کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں
مسجد حرم سے مسجد اقصی وادی ایلیا آئے اور انہوں نے یہاں نماز پڑھی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے اور واپس وہ پہنچ گئے مکہ شریف۔ تو قیصر روم کے دربار میں اس کے سرہانے ایک شخص موجود تھا جو کہ مسجد اقصی کا مجاور تھا۔ وہ کہتا ہے میں اس رات کو جانتا ہوں۔ قیصر روم نے اس کو گھور کے دیکھا کہ تو اس رات کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تک میں مسجد اقصی کے دروازوں کو بند نہیں کر دیتا، میں اپنے گھر نہیں جا کے سوتا تھا۔ اس رات میں نے دروازوں کو بند کرنا شروع کیا، لیکن ایک دروازہ ایسا تھا کہ میں نے اس کو بند کرنا چاہا، وہ بند نہیں ہوا۔ میں نے مسجد میں موجود لوگوں کو بلایا اور اپنے مددگار لوگوں کو بلا کر اسے بند کرنا چاہا۔ ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس پر اس کی چھت گر گئی ہے، عمارت گر گئی ہے اور اس کی چوکھٹ دھس گئی ہے، لہٰذا اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، کل آ کر اس کی مرمت کریں گے۔ وہ کہتا جب دوسرے دن صبح ہوئی، میں مسجد پہنچا، میں نے دیکھا جس پتھر سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اس میں سوراخ ہوا تھا اور انبیاء کرام کی سواریوں کے وہاں نشان موجود تھے۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازہ کسی نبی کے لیے کھولا گیا ہے اور اس نے یہاں پر نماز ادا کی ہے۔ تو اس نے اس بات کی گواہی دی کہ مسجد اقصی میں رات کوئی نبی آیا تھا اور اس نے یہاں پر نماز ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج شروع ہوا اور آسمان دنیا کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، فرشتے نے دروازے پہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ اے جبریل تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آج یہ دروازہ فقط انہی کے لیے کھولا جائے گا، اگر تیرے ساتھ وہ نہ ہوتے تو میں دروازہ بھی نہ کھولتا۔ چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔